اسلام نے وعدہ نبھانے کی جتنی تاکید فرمائی ہے قرآن کریم کی آیات میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، شاید ہی کسی اور نظم نے، کسی اور مذہب نے اتنی تاکید کی ہو۔ اب جو تاکید ہے ایفائے عہد کی، وعدہ نبھانے کی، اس کی انتہا یہ دیکھیے کہ اگر کسی نے دشمن سے وعدہ کیا ہو اور دشمن کے ساتھ بھی حالت جنگ میں وعدہ ہو، تو اسلام کا حکم ہے اور ہمارے لیے سنت موجود ہے کہ اس صورت میں بھی دشمن سے بھی وعدے کو نبھانا چاہیے۔ امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا والد جو ہے بدر کے موقع پر آ رہے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے بدر میں، تو راستے میں جو ہے ہمیں کفار نے پکڑ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے خلاف ہی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں قید کر لیا، اور ہم نے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے تو ہم نے جو حقیقت تھی بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے اگر ہم وعدہ نہ کریں ہم سے کہ آپ جو ہے جنگ میں ہمارے خلاف شریک نہیں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کر لیا اور پھر پہنچ گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، تو ہم نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس طرح وعدہ کیا ہے لیکن آپ جیسے آپ کا حکم ہے ہم آ گئے ہیں، اب بدر کا موقع ہے اور سب جانتے ہیں کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 313 تھے، تو یہ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ ایک ایک بندہ بڑا اہم تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ ان صرفا، آپ چلے جائیں، نفی لہم بعہدہم، آپ کا جو ان سے وعدہ ہوا ہے ہم وہ وعدہ نبھائیں گے، ونستعین اللہ علیہم، اور ہم اللہ سے مدد حاصل کریں گے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک بہت عظیم ایک مثال ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، کہ دشمن سے وعدہ ہو، وہ بھی حالت جنگ ہو، اور دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ ہو اور دوست کم ہوں، اپنے جو سپاہی ہیں کم ہوں، لیکن اس سے باوجود جو وعدہ ہو گیا ہے، اور ویسے یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ ساتھ جو شخص مجبور ہوتا ہے، تو مجبور کا وعدہ تو کسی بھی اور قانون کے تحت دیکھا جائے تو وہ کوئی وعدہ کنسیڈر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے قید کی حالت میں یا مجبوری کی حالت میں جو وعدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو بھی نبھانے کا حکم فرمایا۔